بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیتہ بماء فی طور او رکوۃ فاستنجى ثم مسح یدہ علی الارض ثم اتیتہ باناء آخر فتوضأ، رواہ ابو داؤد وروى الدارمی والنسائی معناہ، کہ رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے خلا میں بیت الخلاء وغیرہ تشریف لے جاتے تو میں پانی لے کر آتا، پانی لے کر پہنچتا، فی طورین، طور تانبے کے برتن میں یا پتھر سے بنے ہوئے برتن میں، اور رکوتین، یا فرمایا کہ چمڑے کے بنے ہوئے برتن میں، فاستنجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی حاصل فرماتے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑتے، ثم اتیتہ باناء آخر فتوضأ، پھر میں ایک دوسرا برتن لایا، پھر آپ نے وضو فرمایا، رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام دارمی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے آداب خلا سے متعلق۔ پہلی بات، یہاں حدیث میں ایک لفظ ہے، یہاں پر کہا گیا ہے اتیتہ بماء فی طور او رکوۃ، کہ میں پانی لے کر پہنچتا طور میں یا رکوہ میں۔ طور تانبے کا برتن یا پتھر کا بنا ہوا برتن، اس کو طور کہتے ہیں، اور رکوہ چمڑے کا بنا ہوا برتن۔ اب حدیث میں ہے کہ میں یا تو تانبے کے برتن میں پانی لاتا یا چمڑے کے برتن میں پانی لاتا، یا تو اس میں یا تو اس میں۔ یہ جو لفظ آیا حدیث میں، یہ یا کہاں سے آیا؟ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جن صاحب نے روایت کیا تھا ان کو شک ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تانبے کا برتن کہا یا پھر چمڑے کا برتن کہا، ان کو یاد نہیں تھا تو انہوں نے دونوں لفظ کہہ دیے۔ یا بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہی لفظ ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو تانبے کا برتن لے جاتا اور کبھی چمڑے کا برتن، اس میں پانی لے کر کے پہنچتا، کبھی اس میں کبھی اس میں، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا حدیث کے تعلق سے کلام۔ اب اس میں چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جو عمل ذکر کیا کہ میں پانی لے کر پہنچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، پھر اپنے ہاتھ زمین پر رگڑتے، پھر میں ایک اور برتن لاتا اور آپ اس سے وضو فرماتے، یہ کئی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے چند مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجا کے واسطے الگ برتن، الگ پانی لایا گیا، پھر وضو کے واسطے الگ برتن، اس میں الگ پانی لایا گیا۔ اس سے علماء یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، تو پیشاب وغیرہ کا برتن الگ ہونا چاہیے اور وضو کا برتن الگ ہونا چاہیے۔ پیشاب کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا، اگر اس میں چھینٹے وغیرہ نہیں اڑے ہیں تو بھی وہ پاک پانی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے پانی بھی الگ استعمال ہو، اس کے لیے پانی بھی الگ استعمال ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایک لوٹا لے، وہ لوٹے سے پیشاب وغیرہ کے لیے، طہارت کے لیے وہ پانی استعمال کرے، اور وہ پانی، اس پانی کے اندر جس پانی سے پاکی حاصل کر رہا، لوٹے کے اندر کے پانی کے اندر کوئی ناپاکی نہیں گری، کوئی چھینٹے وغیرہ بھی نہیں اڑے، وہ پانی اپنی جگہ بالکل پاک ہے، تو وضو کے لیے وہ لوٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس لوٹے میں کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کا مزاج، نظافت، پاکیزگی جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب والے لوٹے سے اگر کوئی وضو بنا لے، پیشاب کے طہارت لینے کے بعد جو لوٹے میں پانی بچ گیا، وہ پانی سے کوئی وضو بنا لے، ہو جائے گا وضو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی، نماز کا ٹائم نکلا جا رہا، اب اتفاق سے 2 برتن نہیں ہے وہاں، کیا کرنا؟
جلدی جلدی وہ پانی سے جو ہے نا وضو کر لیے تو ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. بہتر یہ ہے کہ دونوں کا برتن الگ ہو اور پانی بھی الگ استعمال ہو. اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تانبے کا برتن میں لے کے آیا. معلوم یہ ہوا کہ تانبے کا برتن اگر کوئی وضو کے لیے استعمال کرے یا پانی پینے کے لیے گھریلو چیزوں میں استعمال کرے، تانبے کا برتن، پیتل کا برتن استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا منع ہے. سونے اور چاندی کے برتن بنا کر استعمال کرنا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی دھات کے برتن استعمال کر سکتے ہیں، پلاسٹک کے، تانبے کے، پیتل کے، لوہے کے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سب سے اہم مسئلہ جو آج کے درس حدیث میں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، پاکی لے لینے کے بعد بھی ہاتھوں کو مٹی پر، زمین پر رگڑتے تھے. یہ نظافت کی بات ہے. پاکی حاصل ہو گئی، پانی کے ذریعے سے بھی بو وغیرہ سب ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ہاتھوں کو زمین پر رگڑا کرتے تھے، مٹی میں رگڑا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب ہمارے زمانے میں اس کی جگہ دوسری بہت ساری چیزوں نے لے لی. صابن ہوتا ہے، یا الگ سے ہینڈ واش کرنے کے لیے تھوڑا سا لکوڈ ہوتا ہے الگ سے، وہ کوئی بھی چیز استعمال کر لیں. مقصد کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کے اندر سے کسی بھی قسم کی بدبو ختم ہو جائے، بلکہ خوشبو وغیرہ پیدا ہو جائے، تاکہ انسان کو خود کو بھی اچھا فیل ہو بعد میں آگے عبادت وغیرہ کرنے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اہم مسئلہ ہے. تو اس کو ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مستقل معمول تھا ہمیشہ. بعض حدیثوں میں تو ہے کہ بہت زور سے رگڑا کرتے تھے ہاتھوں کو. اس لیے بھی یہ سنت ہے کہ آدمی کوئی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہو، خاص طور سے بڑی حاجت سے فارغ ہو، تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوئی مٹی پہ رگڑ لے یا صابن وغیرہ استعمال کر لے. سنت کی نیت سے کریں گے تب بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز جو حدیث میں آئی ہے، پیشاب کرنے کے بعد وضو کے لیے دوسرا برتن لائے اور وضو کرے. کچھ دن پہلے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے بعد وضو نہیں کرے، بولے کہ میرے کو نماز تھوڑا ہی پڑھنے کا ہے کہ میں وضو کروں. تو مسئلہ سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ پاک رہنے کا اہتمام کرتے تھے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے بعد وضو نہیں بھی فرمایا. امت کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ وضو ضروری ہوتا ہے نماز کے لیے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے لیے، عبادت وغیرہ کے لیے. کھانے سے پہلے یا پیشاب کے بعد وضو کرنا واجب ضروری نہیں ہے. باقی بہتر ہے آدمی پاک صاف رہنے کا اہتمام کرے، اس کی عادت بنائے، ٹھیک ہے نا بھائی. اہم مسائل ہیں، ذہن میں رکھیے، دعا فرمائیے. قضاء حاجت کے تعلق سے جو جو آداب اب تک بتلائے گئے ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ.